السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 8 تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1 اقتدار اعلیٰ کی تعریف اور خصوصیات بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی اقتدار اعلیٰ کی تعریف۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کا اہم ترین عنصر ہے۔ اس کی وجہ سے ریاست تمام دیگر انسانی اداروں سے ممتاز، سب سے زیادہ طاقتور اور بااختیار ہے۔ کوئی دوسری تنظیم اس قوت کی مالک نہیں۔ اسی اقتدار اعلیٰ ہی کی بدولت ہم ریاستوں کے اور ریاست و شہریوں کے باہمی تعلقات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی اقتدار اعلیٰ کا مفہوم۔ اقتدار اعلیٰ کے لیے لفظ سوورینٹی استعمال ہوتا ہے، جو لاطینی لفظ سپرینیس سے نکلا ہے، جس کے معنی سپریم یا اعلیٰ و برتر کے ہیں۔ ایسی قوت جو سب سے افضل ہے اور جس کا مالک بلا شراکت غیر ریاست ہوتی ہے، اور اس کی روح سے اسے اپنی حدود کے اندر جملہ افراد اور دوسری معاشرتی تنظیموں پر پورا اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی اقتدار اعلیٰ کے پہلو۔ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کے دو پہلو ہیں، ایک اندرونی اور دوسرا بیرونی۔ اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست اپنی حدود کے اندر تمام افراد اور اداروں پر مکمل اختیارات رکھتی ہے، جبکہ بیرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست ہر قسم کے بیرونی اثر اور دباؤ سے آزاد ہو۔ ہیڈنگ آئے گی اقتدار اعلیٰ کی اصلاح اور تعریفیں۔ اقتدار اعلیٰ کا تصور عہد قدیم سے موجود ہے۔ یونانی مفکر ارسطو نے اگرچہ اپنی کتاب سیاسیات میں لفظ اقتدار اعلیٰ کہیں استعمال نہیں کیا، مگر اقتدار اعلیٰ کے تصور کو اختیارات اعلیٰ کے الفاظ سے موسوم کیا ہے، اور جب ارسطو ریاستوں کے مختلف اقسام بیان کرتا ہے تو وہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ ریاست میں اقتدار اعلیٰ فرد واحد کو حاصل ہے یا چند اشخاص کو یا سب کو۔ ارسطو کے بعد مشہور رومی مفکر سیسیرو نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ریاست میں اقتدار اعلیٰ شہریوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیوی اقتدار اعلیٰ کا نظریہ 16ویں صدی عیسوی میں نامور فرانسیسی مفکر جین بودین نے پیش کیا۔ اس کے نزدیک اقتدار اعلیٰ رعایا اور شہریوں پر وہ اعلیٰ اختیار ہے جو کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ بودین کے بعد تھامس ہابس نے اس کی تقلید کرتے ہوئے اقتدار اعلیٰ کا اور واضح تصور پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقتدار اعلیٰ قطعی ناقابل تقسیم اور ناقابل انتقال طاقت ہے۔ جس مفکر نے سب سے زیادہ مدلل انداز میں اقتدار اعلیٰ کے نظریے پر بحث کی، وہ 19ویں صدی کا سیاسی مفکر جان آسٹن ہے۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کسی بھی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اس معین اور برتر انسان کو حاصل رہے گا جس کے احکام کی تکمیل لوگ عادتاً کرتے ہیں، اور اس ریاست میں کوئی دوسری ایسی شخصیت نہ ہو جو اس سے بالاتر ہو۔ اس کے نزدیک اقتدار اعلیٰ وہ کسوٹی ہے جس پر کسی ریاست کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس جماعت کو ریاست نہیں مانا جا سکتا جس میں کوئی مقتدر اعلیٰ نہ ہو۔ ہیڈنگ آئے گی اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات۔ ہیڈنگ نمبر 1 مطلق العنانیت مطلقیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی اور یہ لامحدود اختیارات کا مالک ہے۔ یعنی بعض سیاسی مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ قانونی طور پر ریاست کے اقتدار پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن عملی طور پر اس پر کچھ پابندیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اندرونی طور پر اسے اخلاقی قوانین، رسم و رواج اور روایات کا پابند رہنا پڑتا ہے، اور خارجی تعلقات میں ایک ریاست کو بین الاقوامی قانونی اور دوسری ریاستوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ تمام پابندیوں ریاست کی حاکمیت یا اقتدار اعلیٰ اپنے اوپر خود عائد کرتا ہے اور خود ہی ختم کرتا ہے۔ ان پابندیوں کو ختم کرنے سے عوام بغاوت کر سکتی ہے اور دو ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2 ہمگیریت یا جامعیت۔ اقتدار اعلیٰ کو ہمگیر حیثیت حاصل ہوتی ہے، یعنی ریاست کا کوئی فرد یا ادارہ اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہوتا۔ تمام افراد اور ادارے ریاست کے اقتدار کے ماتحت رہنے پر مجبور ہیں۔ اقتدار اعلیٰ اپنی مرضی سے چاہے تو کسی فرد یا معاملے کو اپنے دائرہ اقتدار سے مستثنی قرار دے سکتا ہے، جیسے ملک کے اندر دوسرے ممالک کے سفارتکار اور سفارت خانے وغیرہ۔ تیسری ہیڈنگ آئے گی پائیداری یا دائمی حیثیت۔
जिस तरह रियासत दायमी या मुस्तकिल होती है, इसी तरह इक़्तिदार आला भी मुस्तकिल होता है। जब तक रियासत ख़त्म नहीं होती है, कायम दायम रहता है। रियासत के सरबराह की माज़ूली या मौत से रियासत का इक़्तिदार आला ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हुक्मरान आते जाते रहते हैं, लेकिन रियासत कायम रहती है। हुकूमत रियासत के एजेंट के तौर पर काम करती है, और एक एजेंट के चले जाने पर दूसरा एजेंट इसके फ़राइज़ सरअंजाम देने लगता है। हेडिंग नंबर 4 आएगी मुनफरिद हैसियत। एक रियासत में एक ही मुक़्तदिर आला होता है। इक़्तिदार आला को तकसीम नहीं किया जा सकता, जैसे दो खुदाओं का तसव्वुर नामुमकिन है, इसी तरह एक रियासत में दो मुक़्तदिर आला नहीं हो सकते। शेख सादी ने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन 10 फ़कीर तो एक कंबल में सो सकते हैं, मगर बादशाह एक सल्तनत में नहीं समा सकते, मगर दो बादशाह एक सल्तनत में नहीं समा सकते। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इक़्तिदार आला की यह खासियत इस हकीकत पर मुबनी है कि रियासत के अंदर दूसरी रियासत नहीं हो सकती। हेडिंग नंबर 5 नाकाबिल तकसीम हैसियत। इक़्तिदार आला की एक वहदत ये है, इसे तकसीम नहीं किया जा सकता। अगर इक़्तिदार आला को ये तकसीम किया जाएगा तो फिर रियासत ख़त्म हो जाएगी और एक से ज़्यादा रियासतें बन जाएंगी। जैसा कि 1971 में पाकिस्तान का इक़्तिदार आला तकसीम हुआ तो मुल्क एक की बजाय दो रियासतों पाकिस्तान और बांग्लादेश में बढ़ गया। बाद मुफक्किरीन का ख़याल है कि वफाक में इक़्तिदार आला मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों में तकसीम हो जाता है। ये ख़याल गलत है, क्योंकि वफाकी रियासत में इक़्तिदार आला तकसीम नहीं होता, बल्कि इख्तियारात तकसीम होते हैं। कील हाउन ने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन इक़्तिदार आला जो कि ख़ुद आला तरीन इख्तियार है, इसे तकसीम कैसे किया जा सकता है, इसका तसव्वुर भी नामुमकिन है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हेडिंग नंबर 6 नाकाबिल इंतकाल हैसियत। जिस तरह दुनिया में कोई शख्स अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे को नहीं दे सकता, इसी तरह कोई भी रियासत अपने को ख़त्म किए बगैर अपना इक़्तिदार आला किसी दूसरी रियासत के हवाले नहीं कर सकती। इक़्तिदार आला रियासत की रूह है। अगर कोई रियासत अपना इक़्तिदार आला दूसरी रियासत को दे तो इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। इस पहलू पर लाइबर ने बहुत अच्छी राय दी है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन इक़्तिदार आला मुंतकिल नहीं किया जा सकता, जैसे एक दरख्त अपने फलने फूलने का हक मुंतकिल नहीं कर सकता और कोई फ़र्द अपनी ज़िंदगी और शख्सियत किसी दूसरे को देकर ज़िंदा नहीं रह सकता। हेडिंग नंबर 7 नाकाबिल ज़वाल हैसियत। अगर कोई रियासत अपने की इसी इलाके जजीरे हिस्से पर अपना इक़्तिदार आला अमलन कुछ मुद्दत के लिए इस्तेमाल नहीं करती, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसका इक़्तिदार आला ख़त्म हो गया है। वो जब चाहे अपने इख्तियार को बरोए कार ला सकती है। अगर कोई दूसरी रियासत की इस इलाके पर कब्ज़ा कर ले तो पहली रियासत अपनी पुलिस या फ़ौज की मदद से इस इलाके पर अपने इक़्तिदार आला बहाल कर सकती है। सवाल नंबर 2 रियासत की तारीफ़ बयान करें और इसके लाज़मी अनासिर का जायज़ा लें। ये सवाल हम मुख्तसर सवालात में पहली ही तफसीली बहस कर चुके हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हुआ। इसमें आपके पास सिर्फ यही 2 तफसीली सवालात हैं।